اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سیدنا ابوبکر الصدیق سے فدق کا مطالبہ کیا، اپنی میراث کا مطالبہ کیا، جسے ہم باغ فدق کے عنوان سے بھی بیان کرتے ہیں۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ سیدہ نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر نے ان کو حدیث سنائی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اب بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ یہ سن کر حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئیں اور تا دم وصال حضرت ابوبکر سے کلام نہیں کیا۔ اب رافضی اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں، بڑی ہوا دیتے ہیں کہ سیدہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئی، لہٰذا ابوبکر اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا، اس نے فاطمہ کا دل دکھا دیا۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، فیصلہ خود ہی کر لیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئیں تو سیدنا ابوبکر الصدیق ان کے گھر گئے عیادت کے لیے اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو مولا علی نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ ابوبکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں؟ تو مولا علی نے کہا جی ضرور۔ تو سیدہ فاطمہ نے اجازت دے دی تو حضرت ابوبکر نے ان سے معذرت کی اور اماں فاطمہ ان سے راضی ہو گئی۔ ایک روایت تو یہ پیش کر دی۔ دوسری روایت السنن الکبریٰ البیہقی کے اندر آئی ہے، اس کے اندر بھی یہی روایت ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی بات بیان ہوئی کہ حضرت ابوبکر عیادت کرنے آئے اور سیدہ فاطمہ سے معافی مانگی، ان کو راضی کیا۔ اور ایک اضافہ ہے اس روایت میں کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے سیدہ، اللہ کی قسم، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ کی رضا کی خاطر اور آپ کی خوشنودی کی خاطر، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس جملے میں اشارہ ہے کہ میں باغ فدق اگر آپ کو نہیں دے رہا، کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے تو آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، تو مجھے سیدہ معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ حضرت ابوبکر سے راضی ہو گئی۔ یہ دو روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، میں نے یہ روایت اپنے موقف کی دلیل کے لیے پیش نہیں کی اور نہ میں رافضیت کا یہاں رد کر رہا ہوں، میں آئینہ دکھا رہا ہوں ان لوگوں کو جو بخاری مسلم کی روایت اٹھا کر ناراضگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روایت آپ کی نظروں سے کیوں نہیں گزری کہ ابوبکر الصدیق نے آ کر سیدہ کو راضی کیا ہے؟ چونکہ یہ روایت تھوڑا بہت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ ناراضگی تھی، سیدہ ناراض تھی ان سے، تو ابوبکر نے جا کے راضی کر لیا۔ اب یہ میں اپنے مسلک کی دلیل نہیں دے رہا، اپنے موقف کی دلیل نہیں دے رہا، میرا موقف کیا ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا۔ مسئلہ باغ فدق یا سیدہ کی ناراضگی پر میں کیا رائے رکھتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا تفصیل کے ساتھ، کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ لیکن میں صرف آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ناراضگی کی روایت لائے ہیں، یہ رضامندی کی روایت میں لایا ہوں آئینہ دکھانے کے لیے، الزامی طور پر۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، نہ نقطہ نظر ہے رضامندی ہو یا ناراضگی ہو، چونکہ اگر رضامندی کو سامنے رکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ ناراض تھیں، تو میرے نزدیک تو وہ ناراض بھی نہیں تھیں۔ لیکن میں ابھی اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، تفصیلی بات کروں گا کسی اور مجلس میں۔ میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ ناراضگی کی روایت کو کیوں بنیاد بناتے ہیں، یہ رضامندی والی روایت آپ کے سامنے کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں آپ دیکھتے؟ یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں، اس کو آپ بنیاد کیوں نہیں بناتے؟ اگر روایتی زیر بحث ہے تو ادھر اماں فاطمہ گئی تھی فدق کا مطالبہ کرنے، یہاں حضرت ابوبکر آئے ہیں معافی کا مطالبہ کرنے کہ مجھے معاف کر دے۔
میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میری دلیل نہیں ہے، نہ میں اپنے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ناراضگی ہوئی، اب رضامندی بھی ہو گئی، توبہ کریں۔ کیوں لڑا رہے ہیں آپس میں ان ہستیوں کو؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی معافی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب صحابہ کرام نے پہاڑ کا درہ چھوڑ دیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، تو آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ بھی ناراض ہوا، حضور بھی ناراض ہوئے۔ آخر کار قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو کتنی بڑی علمی خیانت اور بے شرمی ہے کہ ہم صحابہ کی غلطی کا ذکر کریں، معافی کا ذکر نہ کریں۔ یہ تو ایسا ہی بات ہوگی کہ دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، 4 دن بعد صلح ہو گئی، ہم باہر جھگڑا ذکر کرتے رہیں، صلح کو ذکر نہ کریں۔ تو رضامندی کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کریں بیان کہ ناراض ہوئی تھی لیکن راضی بھی ہو۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ہوش کے ناخن لیں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ ناراض ہوئی تھی، آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں تو اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میرا کیا موقف ہے میں عرض کر چکا ہوں، بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آئینہ دکھا رہا ہوں ان لوگوں کو جو سیدہ کی ناراضگی کو بیان کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں، ان کو معاذ اللہ غاصب مانتے ہیں۔ روایت ہے نا، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ایک روایت ہے، اسے بھی مان لیں۔ اور اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم کہیں گے آپ کو ذاتی کوئی دشمنی ہے حضرت ابوبکر سے، اماں فاطمہ سے بھی آپ کو، اماں فاطمہ سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے، آپ سیدہ سے کیا محبت کرتے ہیں؟ اگر بنیاد سیدہ ہے اور سیدہ کی ناراضگی ہے اور پیچھے روایت کھڑی ہے تو یہ روایت بھی ہے، اس کو لیں اور توبہ کریں اپنے موقف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔